بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیچیز اویئرنیس میں خوش آمدید ناظرین۔ کیا آپ جانتے ہیں کھیورا میں موجود نمک کی کان کیسے وجود میں آئی؟ کھیورا کی کان سے نمک کیسے نکالا جاتا ہے اور بھارتی پاکستانی نمک کو تبرک کیوں سمجھتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کیچیز اویئرنیس کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ دنیا میں نمک کی دوسری بڑی کان پاکستان میں موجود ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نمکین معدنیات کے ذخائر بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ پہاڑوں میں اتنا نمک ہے کہ تاحال اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ کھیورا کی کان کو کوہستان نمک بھی کہا جاتا ہے۔ کوہستان نمک جہلم کے قریب سے شروع ہو کر کالا باغ، میاں والی اور کوہاٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت کوہستان نمک 6-7 مقامات سے نکالا جاتا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور کھیورا ہے۔ یہاں سے نمک کی سب سے زیادہ مقدار نکالی جاتی ہے، بلکہ پاکستان میں باقی مقامات سے جتنا نمک نکالا جاتا ہے اتنی مقدار میں کھیورا سے نکل جاتا ہے۔ کھیورا پاکستان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کے شمال میں کوہستان نمک کا مقام ہے، جبکہ جنوب میں پنجاب کا میدانی علاقہ ہے۔ اس شہر کی زیادہ آبادی نمک کے کاروبار یا کارکنی سے وابستہ ہے۔ اسلام آباد سے کھیورا کا سفر تقریباً 140 کلومیٹر کا ہے۔ اس سفر میں تقریباً 3.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر لاہور کی طرف سے آئیں تو کھاڑیاں سے ہوتے ہوئے آ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، انسان نے سب سے پہلے نمک کیسے دریافت کیا اور کیسے اس کا استعمال سیکھا، اس بارے میں تاریخ تو خاموش ہے، لیکن ماہرین ارضیات نے اب تک جو نمک کے متعلق تحقیق کی ہے اس کے مطابق یہ علاقہ جہاں آج کل نمک کے پہاڑ واقع ہیں، آج سے کروڑوں سال پہلے یہ سارا علاقہ سمندر کی تہہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمندر کے اس نمکین پانی کے ذخیرے اور آبی بخارات کے عمل کے نتیجے تبدیل ہوتے رہے۔ اس عمل سے سمندر کا پانی وقتاً فوقتاً ختم ہو گیا اور اس عمل کے نتیجے میں یہ چٹانیں مارزے وجود میں آئیں۔ بعد میں سمندر کا وجود تو ختم ہو گیا، لیکن نمک کا یہ ذخیرہ پہاڑوں کے اندر اور زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں محفوظ ہو گیا۔ تحقیقات کے مطابق نمک کے یہ پہاڑ تقریباً 3.5 سال سے 5 ارب سال تک پرانے ہیں۔ نمک کے استعمال کے بارے میں کئی کہانیاں اور روایات مشہور ہیں، تاہم ایک روایت کے مطابق جس میں بڑی حد تک اتفاق پایا جاتا ہے کہ سکندر اعظم 322 عیسوی میں کوہستان کے مشہور علاقے نندنا سے گزر کر یہاں کھیورا پہنچا۔ اس نے ملک کے راجا سے لڑنے کے لیے کھیورا میں ہی قیام کیا اور وہاں پر ہی اپنی فوجیں چھپا دیں، جبکہ راجا کی پوری فوج قریب گاؤں میں جنگ کی تیاری کر رہی تھی۔ سکندر اعظم کا گھوڑا اور کچھ مویشی بیمار پڑ گئے تو ان کے مویشیوں نے وہاں موجود غار کی دیواروں کو چاٹنا شروع کر دیا اور ان کے مویشی ٹھیک ہو گئے۔ سکندر اور اس کی فوج کو بہت ہی تجسس ہوا تو انہوں نے بھی دیواروں کو چکھ لیا اور چکھ کر انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ نمک ہے۔ 11ویں صدی میں محمود غزنوی نے ہندوؤں کو شکست دے کر جنجواں خاندان کو اس کان کا حکمران بنایا اور پھر مغلیہ دور میں نمک کی یہ کانیں شاہی حکومت میں آ گئیں۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں لکھی جانے والی تاریخ کی اہم کتاب آئین اکبری میں یہاں سے حاصل ہونے والے نمک کو بیرون ملک میں برآمد کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ پنجاب میں سکھ دور حکومت نمک برآمد کر کے کثیر منافع حاصل کرتے رہے۔ کھیورا میں سائنسی بنیادوں پر نمک کی کان ہونے کا آغاز انگریزی دور حکومت میں 1839 میں شروع ہوا اور 1872 میں کان کے اندر سے نمک لانے کے لیے ریلوے لائن ڈالی گئی، لیکن یہ آج کل کی ریل کی لائن سے چھوٹی تھی اور اس ریل گاڑی کے ڈبوں کے آگے گھوڑے بندھے ہوتے تھے جس سے نمک کے کنٹینر باہر لائے جاتے تھے۔ اس طرح نمک کو کان سے نکالنا نہایت آسان ہو گیا۔ پہلے کھدائی کچھ دستاویزات سے کی جاتی تھی اور اب بجلی کی مشینوں سے کی جاتی ہے، بلکہ اب تو کٹائی بھی ان مشینوں سے ہو جاتی ہے۔ اس دور میں نمک کی کانوں کا ہیڈ کوارٹر دلی میں تھا اور وہاں سے انگریز افسر آ کر دورے کیا کرتے تھے۔ اس کان کے اندر جانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر ایک دروازہ ہے جو کہ کان کے مقابلے میں بہت ہی معمولی اور چھوٹا سا ہے۔ دروازے کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر کتنا وسیع کام ہو رہا ہے۔ اس کان میں کہیں نمک سنگ مرمر کی طرح شفاف اور کہیں مڈیالہ ہے۔ بھارت میں ہمارے نمک کو بڑا ہی متبرک سمجھا جاتا ہے اور کھیورا کے قریب ایک مندر ہے جہاں آنے والے زائرین خاص طور پر کھیورا کے نمک کو تبرک سمجھ کر کھاتے ہیں اور ساتھ بھی لے کر جاتے ہیں۔ ان کانوں میں مختلف حصوں کو مختلف نام دیے گئے ہیں، جیسے شیش محل، بانو بازار، بھاٹی گیٹ، پول سرات وغیرہ، اور یہ نام ان کو کسی نہ کسی وجہ کے تحت دیے گئے ہیں۔ مثلاً شیش محل اس علاقے کو اس لیے کہا جاتا ہے جہاں نمک کی چھت
اور دیوار بہت روشن ہے، تو اس روشنی سے نمک کے ننھے ننھے ذرات بالکل شیشے کی مانند لگتے ہیں۔ اور پل صراط ایک حصے کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ دو ایسے حصوں کو آپس میں ملاتا ہے جہاں نیچے گہری جھیل ہے۔ وہاں کی حکومت نے جب دیکھا کہ سیاحوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے ٹکٹ لگا کر آمدن حاصل کرنا شروع کر دی۔ کیچز اویئرنیس کے محترم ناظرین، کان سے نمک نکالنا ایک فن ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں۔ اس میں جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بعض کانیں اتنی گہری ہیں کہ زمین سے پانی نکل آیا ہے جس سے کئی جھیلیں بن گئی ہیں۔ نمک نکالنے کے لیے سطح زمین سے 275 فٹ زیر زمین جا کر بھی نمک کو نکالا جاتا ہے، اور اس آمد و رفت کے لیے نمک کو ہی کاٹ کر اس کی سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیچز اویئرنیس کے ناظرین، یاد رکھیے، کان میں نمک ہتھوڑے اور کلہاڑے سے نہیں نکالا جاتا، کیونکہ نمک انتہائی سخت قسم کا پتھر ہوتا ہے، اس لیے اس کو توڑنے کے لیے بارود کا سہارا لیا جاتا ہے یا برمے کی شکل کے بنے ہوئے ایک خاص قسم کے آلے سے نکالا جاتا ہے۔ برمے جیسا آلہ سوراخ کرنے کے کام آتا ہے، اور سوراخ تقریباً 4 فٹ کی گہرائی تک کیا جاتا ہے، اور سوراخ کرنے میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ سوراخ مکمل کرنے کے بعد سوراخوں میں بارود بھرے جاتے ہیں، اور پھر سب کو اطلاع دی جاتی ہے اس جگہ سے دور ہو جائیں، اور پھر وہاں دھماکہ کیا جاتا ہے۔ اس سے نمک کے بڑے بڑے پتھر تودوں کی شکل میں آ جاتے ہیں اور ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، تو ان ٹکڑوں کو مشینوں پر رکھ کر باہر لایا جاتا ہے، جہاں ان کو مزید چھوٹا کیا جاتا ہے اور پھر مختلف شہروں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی نمک کو کھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ تمام مقامات کے نمک سے الگ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر نمک کی کان کے متعلق آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ کی صورت میں رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔